السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج میں آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا مشکل کشا کی خوبصورت باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں، جو ہماری زندگی میں انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ اگر صحیح معنوں میں ہم اگر ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری زندگی یکسر بدل جائے گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ رزق یعنی روزی روٹی کے پیچھے اپنا ایمان کبھی خراب مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ انسان کی زبان اس کی عقل کا پتہ دیتی ہے، اور آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی جیسی عقل ہوتی ہے ویسے ہی اس کی زبان کام کرتی ہے۔ دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک تمہارا دوست تمہیں خود نہ بلائے یا پیغام بھیجے یا دعوت نہ دے۔ اگر دوست بنانا تمہاری کمزوری ہے تو تم جان لو کہ تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو، کیونکہ تمہارے بہت زیادہ خیرخواہ ہوں گے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی اور سارے پیسے برباد ہو جاتے ہیں۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھاؤ، یعنی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ محنت کر کے روزی روٹی کماؤ۔ ہمیشہ ظالموں کا دشمن اور مظلوموں کا مددگار بن کر رہنا، یعنی ظالموں سے دور رہو اور مظلوموں کی مدد کرو۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، پہلے وہ بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر تمہارا دشمن ہو جائے گا اور تم سے بد کلامی اور بدتمیزی کرے گا۔ اگر کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو پتہ کرو کہ وہ شخص کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، یعنی اس کے دوست کون کون لوگ ہیں اور ان لوگوں کی کیریکٹر عادت کیسی ہے۔ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کا ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جانے سے بہتر ہے۔ اس لیے رشتہ ٹوٹنے سے پہلے خوب سوچو اور کسی نہج پر آ کے سمجھوتا کر لو۔ جو لوگ صرف تمہیں کام کے وقت یاد کرتے ہیں، ان لوگوں کے کام ضرور آؤ، کیونکہ وہ اندھیروں میں روشنی ڈھونڈتے ہیں اور وہ روشنی تم ہی ہو۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کے بجائے اس ملک کے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائے، کیونکہ اس بادشاہ کی وجہ سے اس کی رعایا بھوکی ہے اور چوری کرنے پر مجبور ہوئی ہے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، کسی کا عیب یعنی برائی تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کے جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے ہوا کی خوشبو کی وجہ سے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، بھائی سونا ہے، دوست ہیرا۔ سونے میں درار آنے پر اسے پگھلا کر اپنے جیسا بنایا جا سکتا ہے، ہیرے میں ایک بھی درار آ جائے تو وہ کبھی پہلے جیسا۔ اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہارا رزق خدا کے پاس ہے تو پھر رزق کو نہیں بلکہ خدا کو تلاش کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ کسی کی سچائی اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تمہاری سچائی اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا، یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔
جو فضول خرچی پر فخر کرتا ہے وہ مفلسی ہو کر ذلیل ہوتا ہے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض ہے کہ تم اپنے بڑھاپے میں اپنے باپ کو بادشاہ کی طرح پالو۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنا ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنا ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں شکر دل ہلانے والی مصیبتوں کو آسان کر دیتا ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹکراتا ہے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کبھی بہت بڑی ثابت ہوتی ہے۔ انسان پتھروں سے ٹکراتا ہے، پہاڑ سے نہیں۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں ہمیشہ ایسے شخص کو دوست رکھو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے نہیں، محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی ہے، مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر ہے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی اللہ پاک کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے تو دنیا داروں کی اونچی گردنیں اس کے سامنے ذلیل و پست ہو جاتی ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرنے لگو۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی اللہ پاک کی بارگاہ میں عزت پا لیتا ہے اسے کوئی غالب سے غالب بھی ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ اگر تنگ دست ہوگے تو تجھے حقیر سمجھیں گے، اور اگر زیادہ مالدار ہوگا تو تم سے نفرت کریں گے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں اپنے عیبوں پر نظر رکھ اور اپنے بھائی کے عیب کو چھپا تاکہ تو بے پردہ نہ ہو جائے۔ نصیحت دوسروں کے حال پر غور کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک و شبہ سے پاک رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے، جو آدمی غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے، اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ جو آدمی غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے، اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی دوسرے لوگوں کی عیب تلاش میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں شکر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ پاک اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کر دیتا ہے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں زیادہ مذاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ جب کسی کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ رشتے کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے، بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کر دیتا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پہ جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب ان سے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں. جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے. دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار میں ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا یہی اصل مردانگی ہے. حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردوں کی پہچان ہے. اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ اور اتنے نرم نہ بنو کہ جھکا دیے جاؤ. حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کرے. حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اور اکڑنا تو مردوں کی پہچان ہے. حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں اگر تم سے کوئی جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں. جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اذان سنتے تو کانپنے لگتے اور چہرے کا رنگ لال ہو جاتا. کسی نے پوچھا تو بتایا کہ اتنی بڑی ہستی کا بلاوا آیا ہے، نہ جانے میں حق ادا کر پاؤں گا بھی یا نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے. دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں، اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے. حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے. حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سخی لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، دوسرا وہ ہوتا ہے جو مالدار ہے مگر وہ کسی کی حاجت روائی نہیں کرتا، یعنی کسی کی ضرورت پوری نہیں کرتا اور سخاوت نہیں کرتا. حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے پر واجب ہے کہ اپنے پروردگار سے امید رکھے اور اپنے گناہوں سے ڈرتا رہے. دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم ہیں. حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں، اولاد، مصیبت میں دوست، غربت میں بیوی. جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ پاک اسے انصاف کے ذریعے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. بچوں کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ رب العزت اسے بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے، منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک نہیں سویا کرتے. کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر 2 چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ. خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے اور مسکراہٹ مسائل کو حل کرنے کے لیے. مجھے تعجب ہے اس شخص پہ جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اس سے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے. تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کر دینا بہترین نیکی ہے. حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں جس نے تجھے تیرے عیب بتائے اگر تجھے عقل ہے تو بے شک اسے احسان کی انتہا کر دی. اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے. حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو. 1000 غلطیوں کے باوجود بھی آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو تو پھر کیوں کسی کی ایک غلطی پہ اسے اتنی نفرت کرتے ہو؟ یعنی جب اپنی غلطیاں آپ کو عزیز ہے تو پھر دوسروں کی غلطیاں اتنی نفرت بھری کیوں لگتی ہے؟ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی امید
نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے، بیوی کا امتحان غربت میں، مومن کا امتحان غصے میں، آنکھ کا امتحان بازار میں، زبان کا امتحان محفل میں، دل کا امتحان عشق میں، ہاتھ کا امتحان کھانا کھانے میں، اور انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ ساری گھڑی ایسی ہے جب انسان اپنے اوپر بہت مشکل سے کنٹرول کر پاتا ہے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں دسترخوان پر 2 رنگ کے کھانے دیکھتا ہوں تو لرز جاتا ہوں کہ آج پھر کسی کا حق مارا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے، یعنی وہ بولتا ہے تو زہر اگلتا ہے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی تمام پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے ہے، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اس دنیا میں اکیلے رہ جاؤ گے، کیونکہ بے عیب ملنا بہت مشکل ہے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں جب بھی کسی کے ساتھ نیکی کرو تو اس کو بھول جایا کرو، جیسے گناہ کرتے وقت اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس اس کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوست کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا وجود ہوتا ہے، یعنی سمندر جیسی گہرائی ہوتی ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ اچھی بات بتانا صدقہ ہے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں انسان کی زبان اس کی عقل کا پتہ دیتی ہے، اور آدمی کی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، اور آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں برے مرد کی پہچان پہلا تکبر کرے گا، دوسرا اکڑ کے بولے گا، تیسرا دکھاوا زیادہ کرے گا، چوتھا بد زبان ہوگا، پانچواں اکڑ کر چلے گا، چھٹا خاندان میں سب کو ذلیل کرے گا، ساتواں اپنے پیسے پر ناز کرے گا، آٹھواں اپنے صحت پر ناز کرے گا، نواں بزرگوں کو ذلیل کر کے خوش ہوگا، 10واں اپنی جوانی کے قصے زیادہ سنائے گا، 11واں حاسد ہوگا، 12واں ماں باپ کا نافرمان ہوگا۔ بری عورت کی پہچان پہلا اپنے آپ کو ڈھانپ کر نہیں رکھے گی، دوسرا اپنے خاوند کی نافرمانی کرے گی، تیسرا بد زبان ہوگی، چوتھا بالوں کی نمائش کرے گی، پانچواں خاندان بھر میں اپنے آپ کو عاقل خیال کرے گی، یعنی سب سے عقل مند سمجھے گی، چھٹا دوسروں کو بات نہ کرنے دے گی، ساتواں نیند اسے بہت عزیز ہوگی، آٹھواں اپنی آواز کو بہت بلند کر کے بات کرے گی، نواں کپڑے بہت باریک اور دکھاوے والے پہنے گی، 10واں پیٹھ پیچھے اپنے خاندان کی برائی کرے گی، 11واں بازاروں کے چکر لگانے کی شوقین ہوگی۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی طرف مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں گھمنڈ کا بیج بو دے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں، اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل اس دنیا میں
بہت کم ہے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے، منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک نہیں سویا کرتے، یعنی جسے اپنی منزل پیاری ہے وہ صبح اٹھ کر اپنی منزل کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر 2 چیزیں رکھتے ہیں، پہلی خاموشی اور مسکراہٹ، دوسری مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے اور مسکراہٹ مسائل حل کرنے کے لیے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کر دینا یہ بہترین نیکی ہے، یعنی یہ ساری چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، اس کے باوجود آپ ساری چیزوں کو معاف کرتے ہیں۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں صبر کو ایمان سے وہی نسبت ہے جو سر کو جسم سے ہے۔ دولت، حکومت اور مصیبت میں آدمی کے عقل کا امتحان ہوتا ہے کہ آدمی صبر کرتا ہے یا غلط قدم اٹھاتا ہے، اور صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی بھی گرنے نہیں دیتی۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں خوبصورت انسان سے محبت نہیں ہوتی، بلکہ جس انسان سے محبت ہوتی ہے وہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ ہمیشہ اس انسان کے قریب رہو جو تمہیں خوش رکھے، لیکن اس انسان کے اور بھی قریب رہو جو تمہیں بغیر خوش نہ رہ پائے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد باز نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے۔ جب تمہاری مخالفت حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں صبر کو ایمان سے وہی نسبت ہے جو سر کو جسم سے ہے۔ دولت، حکومت اور مصیبت میں آدمی کے عقل کا امتحان ہوتا ہے کہ آدمی صبر کرتا ہے یا غلط قدم اٹھاتا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کسی کی بے بسی پر مت ہنسو، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر ایک آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ یعنی کسی کی بے بسی پر آپ ہنستے ہیں یا کسی کو آپ تکلیف دیتے ہیں تو اس کا جواب آپ کو خدا کی بارگاہ میں دینا ہوگا کہ آخر آپ نے اسے کیوں تکلیف پہنچائی، کیا وجہ تھی کہ آپ کی وجہ سے اس کا دل پگھلا، اس کا دل ٹوٹا، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات پہ اگر ہم عمل پیرا ہو جائے تو صحیح معنوں میں ہماری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے، اور ہم اس دنیا میں اور اس دنیا میں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آئیے آج میں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ایسے اقوال ہیں جو ہماری زندگی کو بدل سکتے ہیں، جو ہماری سوچ کو بدل سکتے ہیں، اور ہماری زندگی میں ایک نئی روح پھونک سکتے ہیں۔ تو ان اقوال کو آئیے ہم سماعت کرتے ہیں۔ Don't feel ashamed if the amount of charity you give is small, because to refuse the needy is an act of greater shame۔ یعنی جو صدقہ و خیرات آپ اگرچہ وہ چھوٹا کرتے ہیں اس میں شرم کی بات نہیں ہے، بلکہ شرم کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی ضرورت مند کو اپنے گھر سے واپس کر دیتے ہیں، یہ زیادہ شرم کی بات ہے۔ Take your words into account as part of your actions and do not say anything unless it is good۔ یعنی آپ جو کچھ کہتے ہیں اسے اپنی عادتوں میں شامل کیجئے، اسے اپنے کردار کا حصہ بنائیے، اور کوئی ایسی بات نہ کہو جو اچھی نہیں ہو، یعنی ہمیشہ اچھی باتیں ہی دوسرے سے کہو۔ He who bears tale to you certainly bears tale about you۔ یعنی وہ شخص جو آپ کے سامنے دوسرے کے قصے کہانیاں سناتا ہے وہ یقینی طور پر آپ کی باتیں دوسروں کو قصے کہانی کے طور پر سنائے گا۔ ایسے لوگوں سے بچو۔ See the bad inside yourself and see the good inside the other۔ یعنی برائی کو اپنے اندر تلاش کرو اور اچھائیوں کو
दूसरे के अंदर तलाश करो। ये ऐसी खसलतें हैं जो हमें एक अच्छे इंसान बनाने पर मुहर्रिक साबित होती है। Never explain yourself to anyone because the one who likes you would not need it and the one who dislikes you would not believe it. दूसरों के सामने अपने आप की वजाहत मत करो, अपना एक्सप्लेन मत करो, क्योंकि जो तुम्हें चाहता है उसे इसकी ज़रूरत नहीं है, और जो तुम्हें नहीं चाहता कितनी ही वजाहत करोगे, कितनी ही कुछ कहोगे, वो तुम पर यकीन नहीं कर सकता। For your brother offer your blood and wealth, for your enemy your justice and fairness, and for people in general your joy and good favor. अपने भाइयों के लिए अपना खून और अपनी दौलत लुटा दो, और अपने दुश्मनों के साथ इंसाफ और सफाई सुथराई से काम लो, और आम लोगों के लिए खुशी का सामान और उनके मदद का सामान बन जाओ। He who indulge in jokes and loose talk lose a part of his wisdom. वो शख्स जो हमेशा हंसने हंसाने वाली बातों में यकीन रखे, हंसने हंसाने वाली बातें कहे, वो अपनी ज़िंदगी से अपनी अक्लमंदी को खो देता है। इसलिए बहुत ज़्यादा हंसने हंसाने वाली बातों से परहेज़ करना चाहिए। सक्सेस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ फोरसाइट एंड रेजोल्यूशन। कामयाबी दूर रसी यानी बहुत मंसूबा बंदी और अहद व पैमान के बाद हासिल होती है। फोरसाइट डिपेंड्स अपन डीप थिंकिंग एंड प्लानिंग, और दूर रसी मंसूबा बंदी और गहरी सोच से हासिल होती है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्लानिंग इज़ दैट टू कीप योर सीक्रेट टू योर सेल्फ। और प्लानिंग का सबसे अहम फैक्टर ये है कि आप अपने राज को अपने राज में रखें, अपनी बातों को अपनी राज में रखें। लव इज़ व्हेन हार्ट्स आर बोर म्यूचुअल अफेक्शन ड्यू टू द हार्मनी बिटवीन देयर स्पिरिट्स। प्यार उस वक्त होता है जब रूहों के दरमियान तालमेल की वजह से आपसी लगाव का गहवारा बन जाए। उसी वक्त सही में सच्चा और अच्छा प्यार होता है। You find that the human being's tongue is so light, yet its power is so devastating. आपको मालूम है कि इंसान की ज़बान बहुत हल्की होती है, लेकिन इसकी ताकत से बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। अगर आपने ज़बान की हिफाजत कर ली तो ठीक है, नहीं तो इससे बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। नॉलेज इज़ बेटर दैन वेल्थ, यानी इल्म दौलत से बेहतर है। जब तुम दौलत की हिफाजत करोगे तब इल्म तुम्हारी हिफाजत करेगी। दौलत बांटने से कम होती है, जबकि इल्म बांटने से और ज़्यादा इजाफा होता है। दौलत का नतीजा ये होता है कि जिस शख्स ने दौलत जमा किया है, दौलत उससे धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और उसका नाम रह जाता है। इल्म इज़ रूरल, यानी इल्म हुकूमत करने वाला है, जबकि दौलत पर हुकूमत की जाती है। If someone hurts you, then don't be upset, as it is the law of nature that the trees with the sweetest fruit are beat the most. अगर कोई शख्स आपको तकलीफ़ पहुंचाए तो आप गमगीन मत हो, क्योंकि ये दुनिया का कानून है, नेचर का कानून है, फितरी है कि जिस दरख्त पर सब मीठा फल होता है उसे लोग सबसे ज़्यादा ढेला मारते हैं, सबसे ज़्यादा पत्थर मारते हैं। With every sip there is a chance of choking and with every bite there is a chance of suffocation. यानी हर चुस्की पर गले में खराश का डर है और हर लुक़मा निगलने पर गले घुटने का भी डर रहता है। इसलिए सारी चीज़ों में बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। A man of wealth has many enemies while a man of knowledge has many friends. दौलतमंद शख्स के बहुत सारे दुश्मन हो जाते हैं, जबकि साहब इल्म के बहुत सारे लोग दोस्त हो जाते हैं। इसलिए इल्म की तरफ ध्यान दें। If you want to identify someone's character, examine the friends
he sits with. اگر آپ کسی کی عادت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ان لوگوں کے بارے میں پتہ کریں جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جس دوست کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. There is no garment more beautiful than vitality. یعنی بہادری اور ہمت سے بڑھ کر کوئی ایسا کپڑا نہیں ہے جو خوبصورت ہو. یعنی سب سے خوبصورت کپڑا کیسا ہی پہن لے لیکن خوبصورتی اسی میں ہے جس میں ہمت ہو. A true friend is one who upon seeing fault gives you advice and who defends you in your absence. ایک سچا دوست وہی ہے جو آپ میں غلطی دیکھے تو آپ کو مشورہ دے اور آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی غلطیوں کے بارے میں دوسروں کے پاس وضاحت کرے، دوسروں کو سمجھائے. How strange is man that when he is afraid of something he runs away from it, but when he is afraid of Allah he gets closer to him. یعنی انسان کتنا حیرت انگیز ہے، جب وہ کسی سے ڈرتا ہے تو وہ اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ پاک سے اور زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے، یعنی اللہ کی پناہ تلاش کرتا ہے. I found endurance therein was wiser, so I adopted patience. میں عقل مندوں کے اندر میں نے سہن شکتی دیکھی، اس لیے میں نے صبر اختیار کیا. Although there was prickling in the eyes and suffocation in throat. اس کے باوجود لوگوں کے آنکھوں میں کانٹے چبھتے ہیں اور ان کے گلے میں دم گھٹتا ہے. If you like to see your prayers answered during hard time, you must pray hard during easy time. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری مشکل گھڑی میں تمہاری دعائیں جلدی سن لی جائے تو تم اپنی خوشحالی میں زیادہ سے زیادہ سخت دعائیں کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب رو، گر گراؤ اور معافی مانگو. A true friend is one who upon seeing a fault give you advice and who defends you in your absence. ایک اچھا دوست وہ ہے جو آپ کی غلطیوں پر آپ کو مشورہ دے، آپ کو سمجھائے اور آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی غلطیوں کا جب تذکرہ ہو تو وہ اس کو سمجھائے، وضاحت کرے اور آپ کی طرف سے وہ دلیل دے. A friend cannot be considered a friend until he is tested in 3 occasions: in time of need, behind your back and after your death. ایک دوست دوسرے دوست کو اس وقت تک نہیں مانتا جب تک وہ 3 بار وہ آزما لیتا ہے. پہلی بار وہ جب وہ ضرورت میں ہو، دوسرا اس کی اپنی غیر موجودگی میں وہ کیا برتاؤ کرتا ہے، تیسرا موت کے بعد وہ اپنے دوست کے بارے میں کیا سوچتا ہے. A liar's biggest punishment in this world is that even his truth is rejected. ایک جھوٹے کی اس دنیا میں سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ وہ جب سچ بھی بولتا ہے تب بھی اس کی سچائی کو لوگ جھوٹی سمجھتے ہیں. یہ بہت بڑی سزا ہے اور اس سے بڑی سزا اور کیا ہو بھی سکتی ہے. Aim to live in this world without allowing the world to live inside you, because when a boat sits on water it sails perfectly, but when water enters inside the boat it sinks. دنیا میں جینے کا مقصد یہ بناؤ کہ دنیا تمہارے اندر نہ جی، یعنی دنیا کی خواہشات نہ ہوں. کیونکہ جب پانی میں کشتی چلتی ہے تو کشتی ٹھیک چلتی ہے، لیکن کشتی کے اندر پانی آ جاتا ہے تو پھر وہ کشتی ڈوبنے لگتی ہے. وہ آدمی کتنا بیوقوف ہے جو پریزنٹ میں جیتا ہے لیکن اپنے فیوچر کے بارے میں پریشان رہتا ہے، اور جب فیوچر میں جاتا ہے تو وہ فیوچر میں اپنے پاسٹ کے بارے میں کو یاد کر کے وہ پریشان رہتا ہے، آنسو بہاتا ہے اپنے پاسٹ کے بارے میں، یعنی اپنی ماضی کے بارے میں وہ آنسو بہاتا ہے. Have mercy and you will be shown mercy. لوگوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرو، نرمی سے پیش آؤ تاکہ تمہارے ساتھ بھی نرمی کیا جائے اور لوگ تمہارے ساتھ بھی رحم دلی دکھائے. Nobody can guard your secret better than you, so don't blame anyone for revealing your secret, for you could not hide them yourself.
तुम्हारे राज को तुमसे बेहतर कोई हिफाजत नहीं कर सकता, इसलिए दूसरों को तुम ब्लेम मत दो, दूसरों की शिकायत मत करो कि उसने तुम्हारे राज को फाश कर दिया। योर सीक्रेट इज़ योर प्रिजनर, तुम्हारा राज तुम्हारा कैदी है। विच इफ़ लेट लोज, अगर तुम उसे छोड़ दोगे, इट विल मेक यू इट्स प्रिजनर, तो वो तुम्हें अपना कैदी बना लेगा। यानी अपने राज की हिफाजत खुद करो। Our enemies are not the Jews or Christian, but our enemy is our own ignorance. हमारे दुश्मन यहूदी और नसारा यानी ईसाई नहीं हैं, बल्कि हमारे दुश्मन खुद हमारी कोताही और हमारी इग्नोरेंस है। Surely silence can sometimes be the most eloquent reply. कभी कभी खामोशी के ज़रिए बहुत बेहतरीन जवाब दी जा सकती है, यानी खामोशी ही कभी कभी आपकी बेहतरीन जवाब साबित होती है। Generosity is to help a deserving person without his request, and if you help him after his request, then it is either out of self-respect or to avoid rebuke. रहमदिली यही है कि बग़ैर किसी मुतालबे के उस मुस्तहिक शख्स की मदद करे, और अगर उसके मुतालबे के बाद अगर मदद करते हैं तो उसके इज़्ज़त नफ्स को नुकसान पहुंचेगा। कीप प्रेइंग फॉर व्हाट इट इज़ यू सीक, इम्पॉसिबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी आर मेरली कंसेप्ट ऑफ योर माइंड, टू अल्लाह नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। उन चीज़ों के लिए दुआ करो जो तुम्हें नामुमकिन लगे, और मुमकिन तो तुम्हारे जहन के ऊपर मुनहसिर है, और ये जान लो कि अल्लाह के नज़दीक कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। The days of life pass away like clouds, so do good while you are alive. ज़िंदगी के दिन बादलों की तरह गुजर रहे हैं, इसलिए अपनी ज़िंदगी में जब तुम जिंदा हो तो बेहतर से बेहतर काम करते रहो, चूँकि यही ज़िंदगी का हिस्सा है और यही तुम्हारे साथ इस दुनिया से आखिरत की तरफ जाएगा। Don't look at who said, rather look at what he said. ये मत देखो कि कौन कह रहा है, बल्कि इस बात की तरफ नज़र रखो कि क्या कहा जा रहा है। यानी कहने वाले की तरफ मत देखो, जो चीज़ें कही जा रही है उस पर नज़र रखो। Strength doesn't lie in carrying heavy loads. Camel can do that. Strength lies in controlling your temper. यानी ताकत और मजबूती बहुत ज़्यादा बोझ लेकर नहीं चलती, ये काम तो ऊँट करता है, बल्कि मजबूती और ताकत तुम्हारे गुस्से को कंट्रोल करने में मदद करती है। If you want to eliminate evil from the hearts of others, then first uproot it from your own. अगर तुम ये चाहते हो कि दूसरों के दिलों से बुराई को ख़त्म करो, तो तुम्हें सबसे पहले इसे खुद अपने दिल से ख़त्म करना होगा, क्योंकि जो काम पहले खुद करो वही दूसरे को कहो। If you want to know where your heart is, see where your mind goes when it wandered. अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हारा दिल कहाँ है, तो ये देख लो, ये समझ लो कि तुम्हारा दिमाग कहाँ जाता है जब ये घूमता रहता है। वहीं जहाँ तुम्हारा दिमाग होगा वहीं तुम्हारा दिल होगा। Never look down on somebody unless you are helping them up. किसी शख्स को तुम छोटा मत समझो जब तक तुम उसे ऊपर से उसकी मदद नहीं कर रहे होते हो। जब तक तुम मदद नहीं कर सकते तो किसी को छोटा भी मत समझो। Detachment is not that you should own nothing, but that nothing should own you. अलग थलग होने का मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ नहीं हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, यानी तुम्हारे अंदर खुदा की मोहब्बत नहीं है। Don't use the sharpness of your speech on the mother who taught you how to speak. अपनी बोली की तेज़ी उस माँ पर मत दिखाओ, मत धौंस जमाओ जिसने तुम्हें
بولنا سکھایا، یعنی ماں کے سامنے زور سے اور تیز مت بولو۔ بیوٹیفل پیپل آر ناٹ آلویز گڈ بٹ گڈ پیپل آر آلویز بیوٹیفل۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اچھے نہیں ہوتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی اچھائی ہی ان کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ A bad deed which you regret in your heart is 1,000 times better than the good deed that you makes you feel proud۔ وہ ایک برا کام جو تمہارے دل میں افسوس پیدا کرے، تمہارے دل میں ہلچل پیدا کر دے، اس اچھے کام سے ہزارہ بہتر ہے جو تمہیں فخر کرنے پر ابھارے۔ Never make a decision in anger and never make a promise in happiness۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی بھی غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ لینے سے پہلے بار بار سوچو، یعنی کبھی بھی غصے کی حالت میں فیصلہ مت کرو، اور کبھی بھی خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ مت کرو۔ Every container becomes tightly packed with what is put in it except for the container of knowledge, for surely it expands۔ ہر ڈبہ بہت ٹائٹ پیک ہوتا ہے اس کی بنیاد پر جو کچھ اس میں ہوتا ہے، لیکن نالج کا ڈبہ، علم کا ڈبہ ایسا ہوتا ہے جو بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے، اس لیے علم کے ڈبے کو بند کرنا مشکل ہے۔ When words comes from the heart of anyone, they find a place in the heart of others۔ جب کسی شخص کے دل سے کوئی بات نکلتی ہے تو وہ دوسرے شخص کے دل میں جا کر اپنی جگہ بنا لیتی ہے، یعنی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ Hide the good you do and make known the good done to you۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو اچھائی تم نے کیا اسے چھپا دو، اسے بھول جاؤ، اور اس اچھائی کو یاد کرو جو تمہارے ساتھ دوسرے لوگوں نے کیا ہے، یعنی دوسروں کی اچھائی کو یاد رکھو اور اپنی اچھائی کو بھلا دو۔ It is easier to turn a mountain into dust than to create love in a heart that is filled with hatred۔ یعنی پہاڑ کو دھول میں بدلنا زیادہ آسان ہے اس سے جتنا کہ نفرت بھرے ہوئے دل میں محبت کا پیدا کرنا، یعنی جس دل میں نفرت بھرا ہوا ہو اس میں محبت پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ Speak only when your words are more beautiful than silence۔ تم اسی وقت بولو جب تمہارا بولنا خاموش رہنے سے زیادہ بہتر ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تم خاموشی رہو۔ People often hate those things which they do not know or cannot understand۔ لوگ عام طور سے ان چیزوں سے نفرت کرتے ہیں جن چیزوں کے بارے میں یا تو وہ جانتے نہیں یا پھر ان چیزوں کو وہ سمجھ نہیں پاتے اور ناسمجھی کی وجہ سے اس سے نفرت کرتے۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو آپ کی دین اور دنیا دونوں کو بدل سکتے ہیں۔ تو آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنہرے اقوال ہم سماعت کرتے ہیں۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو پتہ کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ مت کرو۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ نرم طبیعت اختیار کرو تاکہ تمہارے دوست زیادہ ہوں۔ جس شخص میں وفاداری نہ ہو اس کے ساتھ دوستی کرنے کا مطلب خود کو ذلیل اور رسوا کرنا ہے۔ زندگی کو اس طرح جیو جیسے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اور آخرت کی فکر ایسے کرو جیسے اگلے ہی پل مر جانا ہے۔
یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور ایک دن تمہارے خلاف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرو، اور جس دن تمہارے خلاف ہو اس دن صبر کرو۔ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کو برباد کر دیتا ہے، پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے۔ مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع مت کر کیونکہ مستقبل اپنی منزل کر کے روتا ہے۔ اچھے لوگوں کی ایک یہ نشانی بھی ہے کہ ان کو یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد رہ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انسان کا فضول شوق میں وقت کھو دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر تم پہاڑ سے گرے تو یہ تیرے لیے اتنا نقصان نہیں ہے جتنا کہ تو کسی کی نظروں سے گر جائے۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والا کی نظر میں چھوٹا ہو۔ گفتگو ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان یا تو دل میں اتر جاتا ہے یا پھر دل سے اتر جاتا ہے۔ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اسے زیادہ عزت دو، وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا، اور اگر کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے۔ 3 رشتے 3 وقت میں بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ پہلا بڑھاپے میں اولاد، دوسرا مصیبت میں دوست، اور تیسرا غربت میں بیوی۔ جو ذرا سی بات پہ دوست نہ رہے، سمجھ لینا وہ دوست کبھی تھا ہی نہیں۔ برا دوست آگ کی طرح ہے، آگ جلتا ہے تو آپ کو بھی جلا دے گا، اور اگر آگ بجھ جاتی ہے تو خاص اور عام دوست میں اتنا فرق ہوتا ہے۔ خاص اور عام دوست میں اتنا فرق ہوتا ہے، عام دوست صرف تعریف کرتا ہے، عام دوست صرف اور صرف تعریف کرتا ہے، جبکہ خاص دوست کی بات یہ ہے کہ خاص دوست تعریف کے ساتھ ساتھ تنقید بھی کرتا ہے تاکہ اس کے عیبوں کو چھپایا جا سکے، عیبوں کو بتا کر اس کو چھپایا جا سکے۔ دوست کی کوئی بات بری لگے تو خاموش ہو جاؤ، اگر وہ دوست ہے تو اسے اس بات کا رنج ہوگا، اور اگر نہ ہے تو تم سمجھ لینا کہ وہ تمہارا دوست نہیں ہے۔ انسان کے بیمار ہونے کی ایک بڑی وجہ دوست کی جدائی ہوتی ہے، یعنی دوست آپ سے جب جدا ہوتا ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف میں بیماری بڑھ جاتی ہے۔ مصیبت میں ہو تو کبھی یہ نہ سوچو کہ کون سا دوست کام آئے گا، بلکہ یہ سوچو کہ اب کون سا دوست چھوڑ کے چلا جائے گا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی آزمودہ قول ہے، کیونکہ مصیبت میں دوست چھوڑ دیتے ہیں۔ ہرگز ایسے شخص کی دوستی اختیار نہ کرو جو تمہاری برائیوں کو یاد رکھے اور تمہاری خوبیوں کو بھول جائے، کیونکہ برائی یاد رکھنے والے جو دوست ہوتے ہیں وہ آپ کو کبھی عزت نہیں دے سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتے کو لباس کی طرح بدلتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جہاں صدقات اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی
تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ یعنی اگر خلوص مند لوگوں سے دوستی نہ کرو گے تو دوست اچھے نہیں مل پائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دوستی کی زینت ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا ہے۔ بے عیب دوست تلاش مت کرو ورنہ اکیلے رہ جاؤ گے، کیونکہ ایک دوسرے کا عیب تلاش کر کے وہ دور کرنا یہ دوستی کی خاص بات ہے۔ لمبی دوستی کے لیے دو چیزوں پر عمل کرو۔ اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو اور اپنے دوست کی غصے میں کہی ہوئی بات دل پہ مت لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کا سب سے امیر یعنی ریچ آدمی شخص کون ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہو، یعنی جس کے دوست اس کی عزت کرنے والے ہو، اس کے اچھا چاہنے والے ہو، اور دنیا اس کو یتیم سمجھتی ہے جس کے ماں باپ نہ ہو، لیکن میں یتیم اس کو سمجھتا ہوں جس کے اچھے دوست نہ ہوں، وہ میری نظر میں یتیم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ اس وقت وہ مجبور ہو اور تم ایک اچھے دوست کو کھو بیٹھو۔ اپنے دشمن کو 1000 دفعہ موقع دو کہ وہ تمہارا دوست بن جائے، پر اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ تمہاری دوستی سے ہٹ جائے، وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ اگر دوست بننا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا تو تمہیں ایک اچھا دوست ملے گا، نہیں تو ایک اچھا سبق ملے گا۔ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے، یعنی اچھا دوست ہوگا وہ آپ کو برے وقت میں ہمیشہ ساتھ رہے گا اور آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر ہوتا ہے، کیونکہ تمہاری قسمت ہوتی ہے کہ اچھے لوگ آ جائے تو انہیں سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کے بنا اچھا بھی نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیا انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے تب انسان برا بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آنے لگتی ہے، یعنی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان مت لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں شامل حال ہوتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے
محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ حضرت علی نے فرمایا علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن سکتے ہو، کیونکہ اس سے دوست کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے، نہ تو نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کرے، یعنی غلط بات کے لیے آپ کو اکسائے اور بتائے اور مشورہ دے، وہ تمہارا سب سے بدترین دوست ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ کبھی اپنا نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے خون سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہوتے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کے نظریات کا تم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جھوٹ انسان کی بربادی کا پہلا زینہ ہے، یعنی جھوٹ اگر بولتے ہیں تبھی سے تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں کبھی دیر نہیں لگتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کم کھانے میں صحت ہے اور کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا عقل مند انسان اپنے آپ کو نیچا رکھ کر بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر ذلت اٹھاتا ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا جہاں تک ہو سکے لالچ سے بچو، کیونکہ لالچ میں ذلت ہی ذلت ہے۔ مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ خوش رہے گا۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے زبان سے اظہار نہ کرنا صرف لفظوں کو برباد کرنا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، خوبصورت انسان سے محبت نہیں ہوتی، بلکہ جس انسان سے محبت ہوتی ہے وہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ ہمیشہ اس انسان کے قریب رہو جو تمہیں خوش رکھے، لیکن اس انسان کے اور بھی قریب رہو جو تمہارے بغیر خوش نہ رہ پائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر ہار جاؤ۔ دولت کو سر پر نہ چڑھاؤ، بلکہ قدموں کی خاک بنا کر رکھو، کیونکہ جب خاک سر پر لگتی ہے تو وہ قبر کہلاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ صبر کو ایمان سے وہی نسبت ہے جو سر کو جسم سے ہے۔ دولت، حکومت اور مصیبت میں آدمی کے عقل کا امتحان ہوتا ہے کہ آدمی صبر کرتا ہے یا غلط قدم اٹھاتا ہے، اور صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی بھی گرنے نہیں دیتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ علم کی وجہ سے دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے اور دولت کی وجہ سے دشمنوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کے جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ اگر کسی کے بارے میں جاننا چاہو تو پتہ کرو کہ وہ شخص کس کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہے۔ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو بیکار اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کی بے بسی پر مت ہنسو، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر ایک آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ جو انسان سجدوں میں روتا ہے تو اسے تقدیر پر کبھی بھی رونا نہیں پڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرنا، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، انسان کا اپنے دشمن سے بدلہ لینے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اسے اپنے تمام دوستوں تک شیئر کریں۔